تو مشتبہ صاحب اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ زری گل نے پوچھا۔ بالکل، وہ اسے معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے ان کے 3 قریبی دوستوں کی جان لی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ عیسیٰ کا بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ میں نے پوچھا، مشتبہ صاحب نے ہمارے لیے کوئی ہدایت دی ہے؟ نہیں، آپ فی الحال آرام کریں، میں آپ کو وقتاً فوقتاً تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میں نے خدا بخش سے فریال کے بارے میں پوچھا۔ بی بی صاحبہ کے بارے میں آپ بے فکر رہیں، انہیں گھر پہنچا دیا گیا ہے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ وہ رات گھر سے باہر رہی ہیں، اور کتنے بڑے حادثے کی چشمدید گواہ ہیں۔ ہاں، یاد آیا، ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ اس نے اپنی واسکٹ کی جیبیں ٹٹولیں اور ایک طے شدہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کاغذ کی تہیں کھول کر دیکھا۔ فریال نے انگلش میں لکھا تھا، میں آپ کی طرف سے بے حد پریشان ہوں۔ معلوم نہیں آپ کیسے لوگوں میں گھر گئے ہیں، اوپر سے آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اگر ہو سکے تو آج تھوڑا سا وقت نکال کر مجھے اس نمبر پر رنگ کر لیں۔ نیچے پشاور چھاؤنی کے علاقے کا ایک نمبر درج تھا۔ خدا بخش تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کی واپسی اگلے روز 10 بجے سے پہلے نہیں ہوئی۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا، چہرے سے عیاں تھا کہ ہمیں سنانے کے لیے اس کے پاس کوئی اہم خبر ہے۔ وہ ہمارے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سردی آج ایک دم زیادہ ہو گئی تھی۔ زری گل نے دونوں چارپائیوں کے درمیان انگیٹھی دہکا رکھی تھی۔ خدا بخش اپنے ہاتھ انگیٹھی پر سینکتے ہوئے بولا، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے جناب، میں ابھی گلنار کالونی سے ہی ادھر آ رہا ہوں۔ وہ حرامی بھاگ تو نہیں گیا؟ نہیں، وہ تو نہیں بھاگا، لیکن ہمیں بھاگنا پڑ رہا ہے، خدا بخش نے جواب دیا، پھر گولڈ لیف سگریٹ کا کش لے کر بولا، بہت خبیث نکلا وہ۔ کیوں، کیا ہوا؟ زری گل نے پوچھا۔ جاگیردار قادر زمان صاحب کل 3 بجے والی فلائٹ سے پشاور پہنچے تھے، انہیں فوری طور پر گلنار کالونی پہنچایا گیا۔ یہ کالونی ابھی آباد نہیں ہوئی، بس اکا دکا کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں۔ جس کوٹھی میں عیسیٰ جان گھسا ہوا ہے وہ بالکل ہی الگ تھلگ ہے، چاروں طرف فاصلے تک جگہ خالی ہے، کہیں اتنی بھی آڑ نہیں کہ پولیس والے پوزیشن ہی لے سکیں۔ ان کو کافی فاصلے پر رہنا پڑ رہا ہے۔ ایس پی صاحب خود موقع پر موجود ہیں، انہوں نے ہی قادر زمان صاحب کو اندر بھیجا تھا۔ قادر زمان صاحب قریباً 2 گھنٹہ اندر رہے۔ بات چیت طویل ہو گئی تھی، لہٰذا امید تھی کہ عیسیٰ جان گرفتاری پیش کر دے گا، لیکن نتیجہ مختلف نکلا۔ قادر زمان صاحب باہر آئے تو خاصے افسردہ تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ کوٹھی میں عیسیٰ جان اکیلا نہیں ہے، اس نے کچھ خواتین کو یرغمال بھی بنا رکھا ہے۔ انہی یرغمالی خواتین کے سبب اس کا حوصلہ بلند ہے، اور وہ پولیس والوں سے دھمکی آمیز لہجے میں بات کر رہا ہے۔ قادر زمان صاحب نے بتایا ہے کہ یرغمالی خواتین کی تعداد 6 ہے، وہ سب کے سب خوبرو جوان لڑکیاں ہیں، ان میں سے 3 ایئر ہوسٹسیں ہیں۔ شاید آپ نے کچھ عرصے قبل یہ سنسنی خیز خبر سنی ہو، قبائلی ڈاکوؤں نے ایک ایسی گاڑی اغوا کی تھی جو ایئر ہوسٹس کو لے کر ایئرپورٹ جا رہی تھی۔ ان ڈاکوؤں کا سرغنہ یہی عیسیٰ جان تھا۔ یہ واقعہ پنڈی میں ہوا تھا۔ اخباروں میں کافی عرصہ اس خبر کا چرچا رہا تھا۔ بعد میں لوگوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ڈاکوؤں نے لڑکیوں کو اخوان علاقے میں لے جا کر فروخت کر دیا ہے، لیکن اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ لڑکیاں یہیں پشاور میں ہیں، انہیں اب تک نہ جانے کہاں کہاں رکھا گیا ہے۔ بہرحال اب وہ گلنار کالونی کی اس کوٹھی میں ہیں جہاں عیسیٰ جان نے اپنے 15 ساتھیوں سمیت پناہ لے رکھی ہے۔ یہ اطلاع حیران کن تھی۔ ایئر ہوسٹس کے اغوا کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں۔ یہ واقعہ کئی ماہ پہلے پیش آیا تھا اور اخبارات کی زینت بنا تھا۔ اگر واقعی اغوا شدہ ایئر ہوسٹس زندہ تھیں اور گلنار کالونی کی کوٹھی میں موجود تھیں تو کل الگ صبح پورے ملک کے اخبار چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھانے والے تھے۔ میں نے خدا بخش سے پوچھا، قادر زمان نے ان لڑکیوں کو خود دیکھا ہے؟ قادر زمان صاحب تو کہتے یہی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ عیسیٰ جان نے لڑکیوں کو ایک ہی کمرے میں جمع کر رکھا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر پولیس نے کوٹھی پر ریڈ کیا تو سب سے پہلے لڑکیوں کی جان جائے گی۔ قادر صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ کوٹھی میں 6 عدد طاقتور راکٹ لانچر موجود ہیں۔ زری گل بڑبڑایا، او خدائے خوار، اللہ تمہارا بیڑا غرق فرمائے، ہم کو پہلے ہی شک تھا کہ یہ عیسیٰ جان مرد کا بچہ ہے ہی نہیں۔ جو شخص ہر جگہ عورت ذات کے کندھے پر رکھ کر رائفل چلائے وہ مرد نہیں چوہا ہے۔ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، بدر مرید نے ایک فلم میں ایسے ہی ایک چوہے کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دیا تھا، اور بعد میں وہ اپنے ساتھیوں کو، ہاں سب دیکھا ہوا ہے میں نے۔ خدا بخش بولا، مجبوراً پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، ورنہ ایس پی صاحب کا ارادہ تھا کہ قادر زمان صاحب کی بات چیت کامیاب ہو یا ناکام
آج اندھیرا ہونے سے پہلے کوٹھی پر ہلہ بول دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا، مشتبہ صاحب اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو بڑی سخت گڑبڑ ہوئی ہے۔ صاحب کو بھی 2-3 دن آرام کی ضرورت تھی، لیکن آج صبح انہیں ہنگامی طور پر اسلام آباد جانا پڑ گیا ہے۔ سنا ہے وہاں کوئی اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میٹنگ کے فوراً بعد انہیں کسی سرکاری کام سے ماسکو بھیج دیا گیا ہے۔ صاحب درد دور کرنے والے انجیکشن لگوا کر روانہ ہوئے ہیں۔ بہت پریشان تھے وہ۔ 2 وفاقی وزیر بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ خدشہ ہے کہ صاحب کو وہاں کم و بیش 2 ہفتے لگ جائیں گے۔ ان کی غیر موجودگی میں اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ساری ذمہ داری جاگیردار قادر زمان صاحب اور مجھ پر آ گئی ہے۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ میں نے سگریٹ کا طویل کش لیتے ہوئے کہا۔ سوچ کر تو عقل خبت ہو گئی ہے، خدا بخش بولا۔ صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ عیسیٰ جان کو نہ صرف زندہ گرفتار کرنا ہے بلکہ اس سے وہ گلابی لفافہ بھی برآمد کرنا ہے جو آپ نے جنا گارڈن میں لڑکی سے وصول کیا تھا۔ مسٹر جی کلارک صاحب کا دباؤ ہے کہ لفافہ برآمد کرنے والا کام بہر صورت 12 گھنٹے کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے حبیب ہوٹل سے پھر ان کا فون آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا بے حد نقصان ہو رہا ہے۔ مشتبہ صاحب کو ایسے موقع پر ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے کلارک صاحب کو سمجھایا ہے کہ صاحب اپنی مرضی سے نہیں گئے، وہ تو سخت زخمی تھے، لیکن اوپر سے حکم ملا اس لیے وہ ٹال نہیں سکتے تھے۔ میں نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، خدا بخش، تمہاری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کہ گلابی لفافے میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں جی، نہ صاحب نے کچھ بتایا اور نہ ہی قادر زمان صاحب بتا رہے ہیں۔ میرا تو اندازہ ہے کہ ابھی قادر زمان صاحب کو بھی ٹھیک سے پتہ نہیں ہے کہ لفافے والا چکر ہے کیا۔ میں نے خدا بخش کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ میری نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب اسی کمرے میں عیسیٰ جان نے لفافے کی پڑیا میرے ہاتھ سے جھپٹی تھی اور اسے کھول کر دیکھا تھا۔ وہ زرد رنگ کے دانے تھے، یوں لگا جیسے دال کے دانے ہیں، لیکن وہ کسی دوا کی زرد ٹکیاں بھی ہو سکتی تھیں یا پھر عقیق جیسی کوئی شے۔ میں نے خدا بخش سے پوچھا، قادر زمان اب کہاں ہیں؟ وہی گلنار کالونی میں ہے۔ ہم نے قریب کی 2 کوٹھیاں خالی کرا رکھی ہیں۔ پولیس نے انہی کوٹھیوں میں ڈیرا جما رکھا ہے۔ کیا میں قادر زمان سے مل سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن مشتبہ صاحب کا خیال اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، صاحب مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ موقع محل دیکھ کر میں اپنے طور پر فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، چلو آؤ گلنار کالونی چلتے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ استاد جی، کہاں جاتا ہے آپ کو بخار ہے؟ دیکھیں چہرہ کیسے آگ کے مافک تپ رہا ہے، اتنی سردی ہے باہر، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زری گل نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھیں کیسا گرم ہو رہا ہے آپ کا ہاتھ۔ پھر وہ ایک دم لہجہ بدل کر بولا، استاد صاحب 1 منٹ آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ خدا بخش سے مخاطب ہو کر بولا، خرچے معافی چاہتا ہے، بس 1 منٹ میں آتا ہے۔ وہ مجھے لے کر ساتھ والے کمرے میں آ گیا۔ دل گرفتہ لہجے میں وہ بولا، استاد جی خود پر اتنا ظلم مت کرو، دیکھو آپ کو آنکھوں کے گرد سیاہ حلقہ پڑ گیا ہے، چہرے کا ہڈی تک باہر نکل رہا ہے، یوں لگتا ہے مہینوں کا بیمار ہے آپ کے غم کو اچھی طرح سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ غزالہ بی بی کے بغیر آپ کا جینا مشکل ہو رہا ہے۔ استاد جی بڑا معمولی آدمی ہے، بالکل کیڑے کے مافق، لیکن کو اوپر والے کا قسم، ہمارے سینے میں دل بہت بڑا ہے۔ آپ کو حکم دیں، آپ کا غم دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ آپ صرف ایک بار اشارے سے کہہ دیں، آپ کو آپ کا خوشی لوٹانے کے لیے اپنا جان قربان نہ کرتے تو غیور خان کا بیٹا نہیں۔ میں نے زری گل کی طرف نمناک آنکھوں سے دیکھا اور زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، زری گل، تم بہت جذباتی شخص ہو، جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ غزالہ کی شادی والے واقعے کا مجھے دکھ ضرور ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ امید ہے 4-6 ہفتوں میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ جہاں تک طبیعت کی خرابی کی بات ہے تو ایسا کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ نہیں استاد صاحب، نہیں، جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے غزالہ بی بی کو کبھی نہیں بھول سکے گا، نہ 4-6 ہفتوں میں، نہ 4-6 سالوں میں۔ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، آپ دن رات بی بی کو یاد کرتا ہے، آپ نیند میں بھی اس سے باتیں کرتا ہے۔ پرسوں ہم نے آپ کو دیکھا تھا، آپ تیز بخار میں بے سود پڑا تھا، آپ کے خشک ہونٹ بی بی کا نام لے رہے تھے۔ نے اپنے ان کانوں سے سنا تھا جی، سب کچھ دیکھ رہا ہے، آپ کو اتنا بے وقوف مت سمجھو، اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ زری گل کی آنکھوں سے اب باقاعدہ آنسو بہہ نکلے۔
اس نے چادر کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہم سے اب اور برداشت نہیں ہوتا استاد جی، یا ہم کو چھٹی دو یا ہم کو اپنے دکھ درد میں شریک کرو۔ زری گل کا یہ ہمدردانہ روپ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، زری گل، تم اس بات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ یقین کرو، جو کچھ ہوا مجھے اس کی پہلے سے خبر تھی۔ میں خود چاہتا تھا کہ اس کی کہیں اور شادی ہو جائے۔ آپ ہم کو بہلانے کا کوشش مت کرو۔ زری گل نے میری بات کاٹی۔ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا استاد جی۔ ہم فریال صاحبہ سے غزالہ بی بی کا پتہ پوچھے گا اور ان کے پاس جائے گا، ان کو بتائے گا کہ آپ پر کیا بیت رہی ہے، اور ان سے پوچھے گا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا۔ آپ بے شک ہم سے ناراض ہو یا ہم کو مارے پیٹے، ہم کم از کم ایک بار غزالہ بی بی سے ضرور ملے گا۔ نہیں زری گل، میں نے اس کے دونوں شانے تھام کر گہری سنجیدگی سے کہا، اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، تم حوصلہ رکھو، میں چند دن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہم کو یقین نہیں ہے، تم یقین کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، میں نے اس کا شانہ دبا کر کہا۔ زری گل چونکہ زخمی تھا لہٰذا میں نے اسے گھر میں ہی رہنے دیا اور خدا بخش کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ خدا بخش ایک حرفن مولا اور مشکل پسند شخص تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی لباس یعنی سفید شلوار قمیض میں ملوث رہتا تھا۔ موسم کافی سرد ہو چکا تھا، پھر بھی اس کے جسم پر یہی کپڑے تھے۔ وہ مشتبہ کور کا ملازم خاص الخاص تھا۔ مشتبہ اسے چراغ کا جن کہتا تھا اور یہ لقب کوئی ایسا غلط نہیں تھا۔ میں نے خدا بخش کو ہر کٹھن لمحوں میں گھاٹی سر کرتے دیکھا تھا۔ ہمارے خستہ حال مکان سے قریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر خدا بخش کی شاندار پجیرو گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور چوکس بیٹھا تھا۔ ہم گاڑی میں سوار ہوئے اور گلنار کالونی روانہ ہو گئے۔ خدا بخش نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہ کالونی ابھی غیر آباد تھی۔ سڑکیں، سیوریج، بجلی سب کچھ موجود تھا، لیکن کوٹھیاں خال خال نظر آتی تھیں۔ جس وسیع اور اس کوٹھی میں پولیس نے ہنگامی مرکز قائم کر رکھا تھا وہ بھی ابھی زیر تعمیر تھی۔ چھت پر پولیس کے مسلح جوان گھوم رہے تھے۔ وائرلیس سے لیس 2 جیپیں کوٹھی کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ میں کوٹھی کے پچھواڑے چند ایمبولینس گاڑیاں بھی دیکھ چکا تھا۔ انہی گاڑیوں کے قریب مجھے سیاہ رنگ کی ایک شاندار امپالا نظر آئی۔ اس امپالا کے قریب ایک مسلح بونا پہرے دار کھڑا تھا۔ بونے کی موجودگی ظاہر کرتی تھی کہ اس گاڑی پر جھوک زامن کا بے تاج بادشاہ جاگیردار قادر زمان یہاں پہنچا ہے۔ خدا بخش مجھے کوٹھی کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ڈرائنگ روم میں رنگ و روغن ہو چکا تھا، لیکن ابھی فرنیچر وغیرہ نہیں لگایا گیا تھا۔ فرش بھی قالین سے محروم تھا۔ یہاں نشست و برخاست کے لیے پولیس نے عارضی سا انتظام کر رکھا تھا۔ مجھے ایک صوفے پر قادر زمان بیٹھا نظر آیا۔ حسب معمول 2 باوردی بونے اس کے پیچھے مجسموں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ قادر زمان کے بال الجھے ہوئے تھے اور تمتمایا ہوا سرخ چہرہ کچھ اور تمتمایا نظر آتا تھا۔ اس کے سامنے ایشٹرے میں سگار کے بہت سے ادجلے ٹکڑے موجود تھے۔ خلاف توقع اس نے میرے سلام کا جواب شائستگی سے دیا اور اپنے قریب بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ ڈرائنگ روم کی دیوار گیر کھڑکی میں بڑے بڑے شیشے لگے تھے۔ ان شیشوں میں سے دور ایک 2 منزلہ کوٹھی کا منظر نظر آ رہا تھا۔ قادر زمان نے کوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جان جی، یہی وہ مکان ہے جہاں عیسیٰ جان مورچہ جمائے بیٹھا ہے۔ وہ دیکھو، وہ چھت پر برساتی کے قریب راکٹ لانچر کا اگلا حصہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے قادر زمان کی نگاہ کا تعقب کیا۔ واقعی چھت پر راکٹ لانچر موجود تھا۔ لانچر کے قریب ہی متحرک حولے سے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس سارے علاقے کو باوردی اور سادہ پوش پولیس نے گھیرے میں لے رکھا تھا، ورنہ مورچہ بندی اور صف آرائی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے سینکڑوں افراد یہاں جمع ہو گئے ہوتے۔ اندر کتنے افراد ہوں گے؟ میں نے قادر زمان سے پوچھا۔ میں ٹھیک سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اندازہ ہے کہ کافی بندے ہوں گے۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ قادر زمان نے خدا بخش کو بڑے وثوق سے بتایا تھا کہ اندر 14-15 افراد ہیں، جبکہ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ٹھیک سے پتہ نہیں۔ نہ جانے کیوں میرا یہ شبہ تقویت پکڑنے لگا کہ قادر زمان اندر کے حالات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے۔ شاید اس طرح وہ عیسیٰ جان کی پوزیشن بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ کوٹھی میں 6-7 راکٹ لانچر اور بہت سا اسلحہ موجود ہے، لیکن مجھے چھت پر صرف ایک لانچر نظر آ رہا تھا۔ ممکن تھا افراد کی طرح اسلحے کے بارے میں بھی اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ بہرطور
اس مرحلے پر میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ قادر زمان نے سگار کا طویل کش لے کر فضا میں دھواں چھوڑا اور بولا، ایئر ہوسٹسوں کی وجہ سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ عیسیٰ جان کو اپنی جان خطرے میں نظر آئی تو وہ ان لڑکیوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اس سے کھل کر بات کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ گلابی لفافہ ہمارے حوالے کرنے کو تیار ہے، لیکن اسے یہاں سے زندہ نکل جانے کی ضمانت دی جائے۔ کیسی ضمانت؟ وہ لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ انہیں آزاد علاقے میں لے جا کر ہمارے حوالے کر دے گا، لیکن مشتبہ صاحب یہ فرما گئے ہیں کہ عیسیٰ جان کو ہر صورت گرفتار کرنا ہے۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ ہم مشتبہ صاحب سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کال بک کرائی گئی ہے، دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے پوچھا، عیسیٰ اور اس کے ساتھیوں نے ابھی تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں مانگی؟ نہیں جان جی، میرا اندازہ ہے کہ کوٹھی میں وافر راشن اور پانی وغیرہ موجود ہے۔ ویسے بھی ابھی محاصرہ کیے ہوئے صرف 24 گھنٹے ہی تو ہوئے ہیں۔ خدا بخش نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، عیسیٰ جان بے حد محتاط شخص ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خوراک میں کچھ ملا کر دیا جا سکتا ہے تو یہ بے حد مشکل کام ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن کہو جان جی۔ قادر زمان نے لقمہ دیا۔ کوٹھی پر ریڈ کیا جائے تو کیا چانسز ہیں؟ میں نے پوچھا۔ قریباً 0، قادر زمان کا جواب تھا۔ تم دیکھ ہی رہے ہو جان جی، چاروں طرف کوئی اوٹ نہیں۔ جو ہی کوئی کوٹھی کی طرف بڑھتا ہے، عیسیٰ جان کے کارندے ہوائی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ کوٹھی کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ کسی کو چکمہ دے کر اندر گھسنا ناممکن ہے۔ رات ان لوگوں نے کوٹھی کی ساری باہر کی بتیاں جلاتی تھیں۔ کافی فاصلے تک روشنی جا رہی تھی۔ 3-4 بڑی بڑی سرچ لائٹس بھی ان کے پاس ہیں۔ قادر زمان صاحب، اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں جان جی، کیوں نہیں؟ یہ مسئلہ ہم کو مل جل کر ہی حل کرنا ہے۔ قادر صاحب، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ فی الحال عیسیٰ کی گرفتاری پر اصرار کرنا خطرناک ہے۔ اگر ہم عیسیٰ سے وہ گلابی لفافہ اور لڑکیاں ہی برآمد کر لیں تو بڑی بات ہے۔ قادر صاحب، کیوں نہ رات کے وقت کوٹھی میں گھسنے کی کوشش کی جائے؟ میں اس کام کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ قادر زمان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کے تاثرات کو کوئی خاص مفہوم نہیں پہنا سکا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں نے کہا، جہاں تک کوٹھی کی روشنیوں اور سرچ لائٹس کا تعلق ہے تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کوٹھی کی برقی رو منقطع کی جا سکتی ہے۔ قادر زمان پرسوچ لہجے میں بولا، یہ کوشش عیسیٰ جان کو مشتعل کر دے گی۔ میں نے کہا، ہم صرف کوٹھی کی برقی رو منقطع نہیں کریں گے بلکہ پورے علاقے کی بجلی بند کر دیں گے۔ عیسیٰ جان کے لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ قادر زمان تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، کوٹھی میں گھسنے کی کوشش رات کے پچھلے پہر کی جائے۔ یقیناً عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے کئی سو رہے ہوں گے۔ کارروائی کے وقت عیسیٰ جان کو ٹیلی فون پر مشغول رکھا جا سکتا ہے۔ قادر زمان نے پیشانی پر الجھن کی لکیریں سجا لی۔ شاہجہان، تمہاری تجویز دلرانہ ہے، لیکن مسئلہ پھر لڑکیوں کا ہے۔ تمہیں تو ان اخباری نمائندوں کا پتہ ہی ہے کہ کس طرح خبروں کی بو سونگتے پھرتے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے، لیکن لڑکیوں والی خبر پھر بھی آؤٹ ہو ہی گئی۔ اب اخباروں کے دفاتر میں بڑی بڑی سرخیاں کتابت ہو رہی ہوں گی۔ ان لڑکیوں کا کھوج ہی نہ لگتا تو اور بات تھی۔ اب کھوج لگنے کے بعد انہیں کچھ ہو گیا تو وہ رسا آسمان سر پر اٹھا لیں گے۔ قادر زمان کی ہر بات سے یہ حقیقت ثابت ہو رہی تھی کہ وہ عیسیٰ جان کو رعایت دینے کے حق میں ہے۔ اس نے پولیس والوں کو بہت حد تک بددل بلکہ مایوس کر رکھا تھا۔ ایس پی صاحب اور ان کے ساتھی کسی طرح کی جدوجہد کرنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں صورتحال کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ قادر زمان بڑے ڈھکے چھپے انداز میں کوشاں تھا کہ عیسیٰ جان گرفتاری سے بچ جائے۔ مشتبہ کور پاکستان میں موجود تھا نہیں، لہٰذا قادر زمان اپنے پروگرام پر عمل کرنے میں آسانی محسوس کر رہا تھا۔ شام 5 بجے کے قریب اطلاع آئی کہ ماسکو میں مشتبہ صاحب سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ قادر زمان اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اتنے میں ایس پی جازب خان بھی موقع پر پہنچ گیا۔ قادر زمان سے مشورے کے بعد ایس پی جازب نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ جان سے بات چیت کا ایک دور اور کیا جائے۔ قادر زمان عیسیٰ سے ملنے چلا گیا اور پولیس کے افسران ایک علیحدہ کمرے میں میٹنگ کرنے لگے۔ میں گھوم پھر کر کوٹھی کا جائزہ لینے لگا۔ پولیس والوں نے اچھی خاصی مورچہ بندی کر رکھی تھی۔ ایک خصوصی چھاپہ مار دستہ بھی تیار حالت میں یہاں موجود تھا۔ اس دستے میں جلیل کمانڈر بھی شامل تھا۔
مجھ پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ جلیل کمانڈر کا تعلق پولیس سے بھی ہے۔ وہ پولیس کے جوانوں کو مارشل آرٹس کی تربیت دیتا تھا۔ اس کا عہدہ انسپیکٹر کا تھا۔ یہ چھاپا مار دستہ بلٹ پروف جیکٹس پہنے ہوا تھا۔ سروں پر آہنی خود تھے۔ ان سب کے پاس چھوٹی نالی کی خود کار رائفلیں تھیں۔ اس دستے کے جوانوں کی کل تعداد 8 تھی۔ جلیل کمانڈر نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ اس کے تربیت یافتہ ہیں اور اس سے پہلے کئی چھاپا مار کارروائیوں میں کامیابی سے حصہ لے چکے ہیں۔ قادر زمان کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ اس نے ایس پی جاذب کو بتایا، ایس پی صاحب، عیسیٰ کوئی بات سننے کو تیار نہیں، بہت تپا ہوا نظر آتا ہے وہ۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اس نے 2 گھنٹوں کی مہلت دی ہے۔ کہتا ہے کہ 8 بجے تک اسے 2 چھوٹی گاڑیاں یا 1 بڑی گاڑی مہیا کی جائے۔ وہ کرم ایجنسی جانا چاہتا ہے۔ اگر 8 بجے تک گاڑی نہیں دی گئی تو وہ ایک مخبیہ کو قتل کر کے باہر پھینک دے گا۔ ایس پی جاذب صاحب خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئے۔ اس تنازع کے حوالے سے ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ قادر زمان نے کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، مشتبہ صاحب نے اس موقع پر باہر جا کر ٹھیک نہیں کیا۔ وہ یہاں ہوتے تو معاملہ بہتر طریقے سے نمٹایا جا سکتا تھا۔ ایس پی صاحب نے پیشانی مسلتے ہوئے قادر زمان سے پوچھا، اگر ہم اسے گاڑی فراہم کر دیں تو وہ کوٹھی چھوڑنے سے پہلے لفافہ ہمارے حوالے کر دے گا؟ اب تو وہ خبیث اس سے بھی مکر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ لفافہ بھی لڑکیوں کے ساتھ ہی کرم ایجنسی جا کر ہمارے حوالے کرے گا۔ ایس پی کے چہرے پر خون کی سرخی نے یورش کی۔ شاید 1-2 لمحوں کے لیے انہوں نے سوچا تھا کہ سب اندیشے بالائے طاق رکھ کر عیسیٰ جان کو سبق سکھا ڈالیں، لیکن پھر فوراً ہی اس دلیری کے انجام کا سوچ کر وہ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں نے کہا، قادر زمان صاحب، یوں لگ رہا ہے کہ ہم عیسیٰ پر قابو پانے میں جتنی تاخیر سے کام لے رہے ہیں وہ اتنا ہی سخت رویہ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور ایک عمر رسیدہ شخص سنتریوں کو دھکیلتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ معزز گھرانے کا پڑھا لکھا فرد نظر آتا تھا۔ قادر زمان اور ایس پی جاذب سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے آفیسر، ہم پر رحم کریں۔ ایک مدت سے ہمارے جگر کے ٹکڑے ہم سے جدا ہیں۔ اب اگر خدا نے ہمیں ان سے ملا دیا ہے تو ہمیں ان سے دور مت رکھیں۔ ایک انسپیکٹر نے بڑی بدتمیزی سے بوڑھے کو دبوچا اور دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ دروازے پر کھڑے سنتریوں نے بھی انسپیکٹر کی مدد کی اور بوڑھے کو کھینچتے دھکیلتے ہوئے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ بوڑھا مسلسل فریاد کرنا تھا، کوئی مجھے میری بچی کی شکل ایک بار دکھا دے، ایک بار، صرف ایک بار، پھر مجھے مرنا بھی قبول ہے۔ مجھ پر رحم کریں سپرنٹینڈنٹ صاحب، مجھ پر رحم کریں۔ میں اس بوڑھے کی چیخو پکار کا تعاقب کرتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا۔ یہاں ایک ہال نما کمرے میں کوئی 2 درجن مرد و زن جمع تھے۔ خدا بخش نے بتایا کہ یہ سب ان ایئر ہوسٹسوں کے لواحقین ہیں جو عیسیٰ جان کی تحویل میں ہیں۔ ابھی اخبار چھپے ہیں، نہ ریڈیو ٹی وی پر کوئی ایسی خبر نشر ہوئی ہے۔ پھر بھی معلوم نہیں کس طرح سارے شہر کو پتہ چل گیا ہے کہ 1.25 سال پہلے اغوا ہونے والی ایئر کا کھوج مل گیا ہے اور پشاور پولیس انہیں اغوا کنندگان کے قبضے سے چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا، ہال نما کمرے میں جمع ہونے والے زیادہ تر افراد عمر رسیدہ تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر دعائیں تھیں۔ 2 نورانی صورت والی عورتیں مسلسل تسبیح پھیر رہی تھیں۔ ایک بوڑھا جو کسی مخبیہ کا دادا یا نانا ہوگا ایک گوشے میں جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک طویل نہ ختم ہونے والے سجدے میں گرا ہوا تھا۔ یہ سب پڑھے لکھے افراد تھے اور خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس وقت فقیروں کے حال میں فرش پر بیٹھے تھے اور ان کے چہروں پر بے چارگی موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بچیاں ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں اور 2-4 دن یا 2-4 ہفتوں سے نہیں بلکہ مہینوں سے ہیں۔ انہیں اچھی طرح خبر تھی کہ ان پر ہر وہ ستم ٹوٹ چکا ہے جو اغوا ہونے والی لڑکیوں کا مقدر ہوتا ہے۔ وہ اب آبرو باختہ کچلی مسلی ہوئی عورتیں تھیں، لیکن کچھ بھی تھا، وہ ان کی اولاد تھیں۔ ان کی آنکھیں اپنی اولاد کی صورت دیکھنے کو ترس رہی تھیں اور ان کی باہیں انہیں سینے سے لگانے کے لیے بے تاب تھیں۔